پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ پروگرام ہے پیغام پاکستان۔ ناظرین، یہ مہینہ اور خاص طور پر اس مہینے کی ایک تاریخ، ایک دن جسے ہم 14 اگست کہتے ہیں، یہ بر صغیر کی ہسٹری میں اور دنیا کی ہسٹری میں اور مسلمانوں کی ہسٹری میں اس کو ایک بہت مقام حاصل ہے، بہت یادگار دن ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب قوم اکٹھی ہوتی ہے تو پھر اللہ کی نصرت اور تائید اسے کیسے حاصل ہوتی ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب کوئی قوم کسی کاز کے لیے، کسی مقصد کے لیے، کسی مشن کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر وسائل کا نہ ہونا اس کی راہ کی رکاوٹ نہیں بنتا، بلکہ کچھ بھی اس کے سامنے سد راہ نہیں ہو سکتا۔ ہم سب کو بخوبی یاد ہے، ہمارے جو بزرگ ہیں اور جو نوجوان نسل ہے انہوں نے بھی یقیناً ہسٹری سے یہ آشنائی ضرور حاصل کر رکھی ہے کہ کس طرح اس خطے کی تقدیر کو بدلنے کے لیے، اس کے جغرافیہ کو بدلنے کے لیے اور اس کی ہسٹری کو بدلنے کے لیے قائد اعظم کی قیادت میں مسلمان زعماء کھڑے ہوئے۔ انہوں نے قوم کو ایک نعرہ دیا، انہوں نے ایک مقصد دیا، ایک مشن دیا، اور قوم پھر ان کے پیچھے جب کھڑی ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت، تائید ہمیں حاصل ہوئی۔ اور بہت مبارک وہ دن تھا۔ یہ اتفاق ہے، بلکہ ہمارے لیے چیزیں اتفاق ہوتی ہیں، خدا کے ہاں تو ساری طے شدہ ہوتی ہیں، کہ وہ بہت مبارک رمضان کا مہینہ تھا اور 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی رات تھی اور جمعۃ الوداع کا دن تھا، جب 14 اور 15 اگست کی شب کو پاکستان کا اعلان ہو گیا۔ یہ ایک طرح سے بہت بڑی آزمائش بھی تھی، بہت بڑا انعام بھی تھا، اور اس وقت یہ تھا کہ مسلمان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اور شاید یہ دنیا کی ان چند تحریکوں میں سے ایک تحریک تھی جو کوئی بھی اسلحہ اٹھائے بغیر، کوئی بھی تشدد کیے بغیر اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو گئی۔ اگرچہ اس کے عمل میں آنے میں بہرحال بڑی شہادتیں بھی ہوئیں، بڑی قربانیاں بھی دی گئیں، اور وہ بھی ایک لازوال تاریخ ہے، قربانی کی انمٹ تاریخ ہے، جو ہمارے صفحات تاریخ پر ہی درج نہیں ہے بلکہ ہمارے سینوں پر درج ہے، ہمارے دماغ پر مرتسم ہے کہ کیسے ہمارے بزرگ وہ اس ہجرت کے دوران ان کی شہادتیں ہوئیں، کیسے ہماری عفت معاب دوشیزائیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں کس طرح اس وطن پر قربان ہو گئیں، کس طرح دودھ پیتے شیرخوار بچے وہ بھی کام آئے، اور یہ جو ہجرت ہوئی اس کو تاریخ کی بڑی عظیم الشان ہجرتوں میں گنا جاتا ہے۔ یہ عجیب سما تھا، عجیب منظر تھا کہ انسان جو فطرتاً کچھ پا لینے کا عادی ہے، اس سمے اس کی شاید فطرت کچھ اور ہو گئی تھی کہ ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے بینیفٹ کے لیے بروئے کار آنے والا انسان، اس کو آسمان بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ یہ اپنا سب کچھ کھو کے خوش تھا، سب کچھ چھوڑ کے خوش تھا، سب کچھ ترک کر کے خوش تھا۔ ہماری حویلیاں رہ گئیں، ہماری جائیدادیں رہ گئیں، ہمارے شجر رہ گئے، ہماری فصلیں رہ گئیں، ہمارے بچے رہ گئے، ہماری دوشیزاؤں کی عزتیں ان کو قربان کرنا پڑی، کنوؤں میں انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے چھلانگیں لگا دیں۔ صدیوں پر محیط اور مشتمل ہماری ہسٹری، ہماری تاریخ، اس کو ہم چھوڑ کے خوش آ رہے تھے۔ یہ عجیب منظر تھا کہ آپ سارا کچھ چھوڑ کے، اور جب وہ سرحدوں پہ پہنچتے تھے مجاہدین اور ہجرت کرنے والے مہاجر اور کلمہ طیبہ کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگا دینے والے، تو وہ اس سرزمین کو چومتے تھے، سجدوں میں گر جاتے تھے۔ یہ کیفیت تھی اس وقت اور یہ مناظر تھے۔ ناظرین، یاد ہمیں رکھنا چاہیے کہ شاید وہ کہتے ہیں کہ جو بات ہم سنتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتی جو جس پر بیتی ہوتی ہے، جن پر بیتتی ہے درد و الم وہی جانتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ جب آپ حدیث مبارکہ کو کھولیں تو ہماری پہلی ہجرت مدینہ کے بارے میں، اس سے پہلے حبشہ بھی ہوئی، لیکن یہ بہت ہسٹوریکل اور بڑی ہماگیر اور جامع ہجرت جب ہوئی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، بیت اللہ کو چھوڑ کے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، جہاں یادیں تھیں، جہاں بچپن تھا، جہاں لڑکپن تھا، ان کو چھوڑ کے، جن گھروں میں رہتے تھے، جن سے یادیں وابستہ تھیں، ان کو چھوڑ کے
آ گئے، اللہ کے لیے آ گئے، کلمہ کے نام پر آ گئے، لیکن جب یہاں آئے تو دل یعنی انسان ہے، اس کی ایک مانوسیت ہوتی ہے اپنے در و بام سے، اپنے دیار سے، اپنے آثار سے، اپنی فصلوں نسلوں سے جہاں یہ رہتا ہے، اس قدرتی طور پر ایک جبلی طور پر اس کو بہرحال ایک انسیت ہوتی ہے۔ تو ہمیں ملتا ہے احادیث میں کہ صحابہ کرام خصوصاً حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس دردناک جدائی پر شعر پڑھا کرتے، یہاں تک کہ وہ مکے کی گھاس کو یاد کیا کرتے۔ صحابہ کرام بیمار ہو گئے سارے کے سارے، یعنی یہ انسان وہ جو عظیم الشان انسان تھے، ہجرت اور گھر بار چھوڑنا اور ترک وطن کرنا ان پر بھی یہ اثر انداز ہوا تھا۔ وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ جیسے مکہ دلوں میں بسا ہوا ہے، مدینہ بھی ہمارے دلوں میں بسا دے، اس کو بھی حرم بنا دے، بلکہ اس سے زیادہ الفت نصیب فرما۔ وہ پیارے پیغمبر کی دعا قبول ہوئی اور الفت نہ صرف مدینہ کے مہاجرین کے دلوں میں جاگزی ہوئی بلکہ پوری دنیا آج مدینہ کی الفت محسوس کرتی ہے۔ تو یہ ریفرنس میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، اپنا گھر چھوڑنا، وطن چھوڑنا، بہت بڑی قربانی دی، بہت بڑی قربانی دی۔ صفر ہو گئے، میرا خیال ہے حویلیوں والے تھے، جائیدادوں والے تھے، جاگیروں والے تھے، روپیوں والے تھے، خاندانوں والے تھے، ہر چیز کو انہوں نے داؤ پہ لگایا اور پھر وہ یہاں پہنچے۔ مقصد کیا تھا ان کا؟ ہم تو یہاں دیکھتے ہیں دیہاتوں میں، شہروں میں ایک بالشت زمین کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، چند روپے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہم اخبارات میں خبریں پڑھتے ہیں قتل و غارت گری کی کہ جناب یہ کسان تھے اور پانی لگانے پہ فصلوں کو لڑائی ہو گئی، ان کا جناب زمین پہ لڑائی ہو گئی۔ تو کیا تھا وہ جس کو جو اتنا طاقتور اور توانا تھا اور اس نے چھڑا دیا سب کچھ اور پھر بھی خوش رہے؟ وہ ایک ہی بات تھی جس کو سیالکوٹ کی دو شخصیات نے ان کو بہت جامع الفاظ میں، مختصر الفاظ میں بیان کیا۔ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ کلکتہ میں قائد اعظم ایک تقریر کر رہے تھے۔ ظاہر ہے قائد اعظم کی تقریر انگلش میں ہوتی تھی، تو جب تقریر ہو گئی تو لوگوں نے تقاضا کیا کہ اس کا ترجمہ کر دیا جائے۔ ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ بہت جید یہ عالم دین تھے، فیض احمد فیض بھی ان سے متاثر، علامہ اقبال سے بھی ان کا تعلق۔ تو یہ مائک پہ آئے اور انہوں نے چند حرفی بات کی، ایک جملے میں بات کی، کہنے لگے کہ قائد اعظم کی تقریر کا ملخص اور خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی کو پھر سیالکوٹ کے ایک شاعر اصغر صدائی نے نظم بھی کر دیا، پھر یہ نظم ہر زبان پہ چڑھ گئی، ہر جلسے میں گونجی اور یہ ایک ترانہ بن گئی اور یہ ایک پیمانہ بن گئی اور اسی پہ مسلمان متحد ہوئے۔ ان کا ایک ہی خیال تھا کہ ہم لا الہ الا اللہ پر پریکٹیکل کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، چونکہ ہندوستان میں بڑے سارے مسائل ہیں، نو ڈاؤٹ کہ معاشی مسائل بھی تھے، دیگر مسائل بھی تھے، لیکن یہ جو اذان پہ پابندی تھی، یہ جو قربانی پہ پابندی تھی، یہ جو خاص طور پر انفرادی سطح پر تو دین پریکٹس ہو ہی رہا تھا، لیکن اس کی سیادت کے، حکومت کے، قیادت کے، اقتدار کے جو اصول تھے ان کو جیسے قائد اعظم نے بھی بڑی دفعہ واضح کیا کہ ہم اسلام جو 1400 سال پہلے مدینہ میں آیا اس کو پریکٹس کرنے کے لیے ایک خطہ لینا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے قائد اعظم نے اس کو پیش کیا، چودھری رحمت علی نے پھر پاکستان نام رکھا، یعنی پاک زمین جہاں یہ کیسا حسین اتفاق ہے کہ جب آپ مدینہ طیبہ کی بات کرتے ہیں تو مدینہ کا مطلب شہر ہے اور طیبہ کا مطلب پاک ہے، پاک سرزمین، اور پاکستان کا مطلب استان کا مطلب جگہ ہے اور پاک کا مطلب پاک۔ تو یہ بھی پاکستان پاک جگہ، وہ بھی پاکستان پاک جگہ، وہاں بھی ہجرت ہوئی، یہاں بھی ہجرت ہوئی، وہاں بھی سب کو چھوڑا، یہاں بھی سب کو چھوڑا، وہ بھی کلمے کے لیے چھوڑا، یہ بھی کلمے کے لیے چھوڑا۔ تو اس پھر کلمے پر، کلمہ طیبہ پر اور لا الہ الا اللہ کہنے پر ساری قربانیاں انہوں نے دیں اور خواب یہ دیکھا تھا، خیال یہ تھا کہ انشاءاللہ ایک مدینہ ثانی بنائیں گے، پیارے پیغمبر کے دیے ہوئے دستور کو، آئین کو، اصول کو، قواعد کو اپنی سرزمین پر ہم اپلائی کریں گے، ہم اس کے تحت جئیں گے۔ اللہ کا شکر ہے اس طرف سفر جاری ہے۔ قوموں کی اصل میں عمریں ماپنے کے لیے سال نہیں ہوتے، سال کم ہوتے ہیں، صدیاں ہوتی ہیں جن سے قوموں کی عمریں ماپی جاتی ہیں۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے
ہم اپنی منزل تک گو نہیں پہنچ سکے، لیکن بہت سفر ہم نے طے کیا ہے، بہت اللہ نے ہمیں نوازا ہے، کچھ ہمارے عزم میں کچھ کرنے میں کمی رہ گئی ہوگی، اتنا ہی ہمیں مزید انتظار کرنا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ مایوس ہو گئے اور یا اپنے آباء و اجداد کو سمجھیں کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا یا یہ ایسی کوئی بات نہیں، ایسی مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ اللہ کا شکر ہے پاکستان جس نام پر بنا وہ چیز یعنی کلمہ طیبہ، اس کی قرارداد مقاصد کے نام پر آئین کا دیباچہ ہے، آئین کا ابتدائیہ ہے، آئین کا حصہ ہے۔ یہاں مسلمان بستے ہیں، یہاں اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اور یہاں دستور ساز اسمبلی پابند ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق اصول بنائے گی۔ کتنے بنے کتنے نہیں بنے یہ سفر جاری ہے، انشاءاللہ منزل تک پہنچیں گے، ضرور پہنچیں گے۔ ناظرین، پیش رفت جاری ہے، سفر جاری ہے، کچھ منزلیں طے کر لی ہیں، کچھ ابھی باقی ہیں، سفر جاری ہے، منزل کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں، نہ ہم منزل سے ہٹے ہیں نہ راستہ بدلا ہے۔ انشاءاللہ سفر جب جاری ہوتا ہے درست سمت میں تو اللہ تعالیٰ ضرور منزل تک پہنچاتا ہے۔ ہاں، ہمیں اپنی رفتار کا ضرور جائزہ لینا ہے، ہمیں اپنے خیالات کا ضرور جائزہ لینا ہے، تاکہ جلد جو یہ سفر ہمارا جاری ہے یہ اپنی منزل تک پہنچے، اس منزل تک پہنچے جس کے لیے خون دیا، جس کے لیے وطن چھوڑے ہجرتیں کی۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کس عظیم الشان شرف سے نواز رکھا ہے، کیا کیا اعزازات حاصل ہیں پاکستان کو، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ذرا ایک وقفہ لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔